محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور حج کے بیان کی ہماری یہ 29ویں ویڈیو ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حج فوت ہو جانے کے بارے میں، یعنی اگر کسی کا حج فوت ہو گیا، چھوٹ گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو چلیے بنا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی عبد الرحمن بن یامر دیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حج عرفہ ہے۔ جس نے مزدلفہ کی رات میں طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ پا لیا تو اس نے حج پا لیا۔ اور دار قطنی نے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وقوف عرفہ رات تک میں فوت ہو گیا اس کا حج فوت ہو گیا، تو اب اسے چاہیے کہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور سال آئندہ حج کرے۔ لہٰذا جس کا حج فوت ہو گیا، یعنی چھوٹ گیا، یعنی وقوف عرفہ سے اسے نہ ملا، تو طواف و سعی کر کے سر مڑا کر یا بال کتروا کر احرام سے باہر ہو جائے اور سال آئندہ حج کرے، اور اس پر دم واجب نہیں۔ اور قارن کا حج فوت ہو گیا تو عمرہ کے لیے سعی و طواف کرے، پھر ایک اور طواف و سعی کر کے حلق کرے اور دم قران جاتا رہا، اور پچھلا طواف جسے کر کے احرام سے باہر ہوگا اسے شروع کرتے ہی لبیک موقوف کر دے، یعنی بند کر دے، اور سال آئندہ حج کی قضا کرے، عمرے کی قضا نہیں، کیونکہ عمرہ کر چکا اور حج تمتع والا قربانی کا جانور لایا تھا اور تمتع باطل ہو گیا تو جانور کو جو چاہے کرے۔ عمرہ فوت نہیں ہو سکتا کہ اس کا وقت عمر بھر ہے، اور جس کا حج فوت ہو گیا اس پر طواف صدر نہیں، اور جس کا حج فوت ہوا اس نے طواف و سعی کر کے احرام نہ کھولا اور اسی احرام سے سال آئندہ حج کیا تو یہ حج صحیح نہ ہوا۔ اب یہاں سے اگر کسی نے حج کی منت مانی تو اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے، حج کی منت مانی تو حج کرنا واجب ہو گیا، کفارہ دینے سے بری ذمہ نہ ہوگا۔ خواہ یوں کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھ پر حج ہے، یا کسی کام کے ہونے پر حج کو مشروط کیا اور وہ کام ہو گیا تو اب حج کرنا اس پر واجب ہو گیا۔ احرام باندھنے یا کعبہ معظمہ یا مکہ مکرمہ جانے کی منت مانی تو حج یا عمرہ اس پر واجب ہے، اور ایک کو معین کر لینا اس کی ذمہ ہے۔ اور پیدل حج کرنے کی منت مانی تو واجب ہے کہ گھر سے طواف فرض تک پیدل ہی رہے، اور پورا سفر یا اکثر سواری پر کیا تو دم دے، اور اگر اکثر پیدل رہا اور کچھ سواری پر تو اسی حساب سے بکری کی قیمت کا جتنا حصہ اس کے مقابل آئے خیرات کرے۔ پیدل عمرہ کرنے کی منت مانی تو سر مڑانے تک پیدل رہے۔ ایک سال میں جتنے حج کی منت مانی تو سب واجب ہو جائیں گے۔ اور احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے، کسی احرام والی عورت سے نکاح کیا تو اگر نفل کا احرام ہے کھلوا سکتا ہے، اور فرض کا ہے تو دو صورتیں ہیں، اگر عورت کا محرم ساتھ میں ہے تو نہیں کھلوا سکتا، اور محرم ساتھ میں نہ ہو تو فرض کا احرام بھی کھلوا سکتا ہے، اور اگر اس کا محرمہ ہونا معلوم نہ ہو اور جمع کر لیا تو حج فاسد ہو جائے گا۔ مسافر خانہ بنانا حج نفل سے افضل ہے، اور حج نفل صدقے سے افضل، یعنی جبکہ اس کی زیادہ حاجت نہ ہو، ورنہ حاجت کے وقت صدقہ حج سے افضل ہے۔ علامہ شابی نے نہایت نفیس حکایت اس بیان میں نقل فرمائی کہ ایک صاحب 1000 اشرفیاں لے کر حج کو جا رہے تھے۔ ایک سیدانی تشریف لائیں اور اپنی ضرورت ظاہر فرمائی، انہوں نے سب اشرفیاں نظر کر دی اور واپس آئے۔ جب وہاں کے لوگ حج سے واپس ہوئے تو ہر حاجی ان سے کہنے لگا، اللہ عز و جل تمہارا حج قبول فرمائے۔ انہیں تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، میں تو حج کو گیا نہیں، یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ خواہ میں زیارت اقدس سے مشرف ہوئے، ارشاد فرمایا، کیا تجھے لوگوں کی بات سے تعجب ہوا؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تو نے جو میری اہل بیت کی خدمت کی اس کی عوض میں اللہ عز و جل نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس نے تیری طرف سے حج کیا اور قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حج تمام گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی فرائض کی تاخیر کا جو گناہ اس کے ذمے ہے وہ انشاءاللہ تعالی محب ہو جائے گا، یعنی مٹ جائے گا۔ واپس آ کر ادا کرنے میں پھر تاخیر کی تو پھر یہ نیا گناہ لکھا جائے گا۔ وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس میں بہت ثواب ہے کہ یہ دو عیدوں کا اجتماع ہے،
اسی کو لوگ حج اکبر کہتے ہیں۔ امید ہے کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، لہٰذا اسی طرح کے نئے نئے مسائل کے لیے، نئے نئے بیان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔